اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، آج میں خاص طور پہ خواتین کے جو نماز کے مخصوص مسائل ہیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ تو ہماری بہنیں جانتی ہیں کہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، تندرست ہو یا مریض، مقیم ہو یا مسافر، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو نماز کی شرائط ہیں ان میں بدن کا پاک ہونا، جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں اس مقام کا پاک ہونا، اس جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نماز کی شرائط میں سے ہیں۔ لیکن میرا چونکہ آج کا موضوع ذرا مختلف ہے کہ خواتین کے جو خاص مسائل ہیں اس حوالے سے اس پہ بات کرنی ہے۔ اس حوالے سے ہماری بہت سی بہنوں نے سوالات کیے جن کا بہت مختصر لیکن ضروری جواب دے رہا ہوں۔ ادائیگی نماز میں خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں ان میں سب سے اہم ہے حیض و نفاس کی حالت میں خواتین کا نماز پڑھنا، یعنی کیا اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں۔ تو اس کا جواب ہے حیض و نفاس کی حالت میں خواتین کا نماز پڑھنا حرام ہے۔ جی، یہ سن لیجئے کہ حرام ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ان دنوں کی نمازیں معاف ہیں، اللہ کی طرف سے معاف ہیں اور ان کی قضا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم اور بات ہے، اسے کہتے ہیں استحاضہ۔ وہ عورت جو استحاضہ کی حالت میں ہو، استحاضہ کی حالت میں خواتین کو نماز اور روزہ معاف نہیں ہے۔ یہ سن لیجئے، استحاضہ کی حالت میں خواتین کو نماز اور روزہ معاف نہیں ہے۔ اور استحاضہ کیا ہے یہ میں اپنی بہنوں کو بتاتا ہوں۔ استحاضہ سے مراد وہ خون ہے جو حیض و نفاس کے علاوہ بوجہ بیماری یا کسی بھی اور وجہ سے آپ کو آ رہا ہو۔ اس حالت میں آپ کو نماز معاف نہیں ہے، نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اگر استحاضہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو نماز کے پورے ایک وقت شروع ہونے سے آخر تک اسی حالت میں گزر جانے پر اس کو معذور سمجھا جائے گا۔ اب استحاضہ بہنوں کو کرنا کیا ہے کہ وہ اسی حالت میں وضو کر کے صرف ایک وقت کی نماز پڑھ لیں، اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے تو پھر دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ یعنی آپ نے استحاضہ ہونے کی صورت میں ایک وضو کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھنی ہے، اور دوبارہ جب وقت آئے دوسری نماز کا تو پھر آپ نے دوبارہ وضو کرنا ہے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں کس طرح کی چادر یا دوپٹہ لے کر نماز پڑھیں۔ اس میں حکم یہ ہے، اگر عورت نے اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی جس سے بالوں کی سیاہی نظر آئے یا چمکے، تو اس حالت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ نے ایک ایسا دوپٹہ لیا ہوا ہے جس سے آپ کے بال نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور اہم بات جو ہمارے ہاں پہ بہت رواج پا چکی ہے کہ اکثر خواتین شب قدر یا رمضان کے آخری عشرے میں قضائے عمری کے نام سے 2 یا 4 نفل ادا کرتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ عمر بھر کی نمازوں کی قضا کے لیے یہ 2 اور 4 نفل کافی ہیں۔ تو یہ بالکل غلط اور باطل چیز ہے، بالکل باطل خیال ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نماز جو آپ کی قضائیں ہیں وہ آپ کو تمام پڑھنی ہوں گی، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو یاد نہیں کہ کتنی قضا ہو چکی ہیں تو اپنی ہر فرض نماز کے ساتھ ایک اسی وقت کی قضا نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے آپ کے ذمہ جو قضا نمازیں ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ اور پھر
ایک اور چیز اپنی بہنوں کو بتاتا چلوں، اکثر عورتیں بلا عذر، بلا کسی بیماری کے، بلا کسی وجہ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بجائے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل، تمام نمازیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نفل کے سوا کوئی نماز بھی بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ یاد رکھیے کہ نفل کے علاوہ کوئی نماز بھی بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں۔ اگر آپ کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر عذر کوئی نہیں تو آپ کو نماز کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جو اکثر خواتین کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت سے مسائل کا شکار رہتی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں اور کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تمام اہم علماء کرام آپ کو ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔